پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے قصہ گوئی کا فن کیا ہے، اسٹوری ٹیلنگ۔ یہ ایک ایسا فن ہے جس میں ہمیں کچھ پرفارم بھی کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم کہانی سنا رہے ہوتے ہیں تو کہانی کا جو بھاؤ ہے، جس جذبے سے کہانی کہی جا رہی ہے، وہ جذبہ کہانی کار کے اندر ابھر کر کے آنا چاہیے۔ فرض کیجئے کوئی مزاحیہ کہانی ہے تو اس کا ماحول ایسا ہو کہ ہم اسے مزاحیہ انداز میں پیش کریں۔ کوئی خوفناک واقعہ ہو، اسے اگر ہم بیان کر رہے ہوں تو اس میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے چہرے کے نقوش ایسے ہوں جس سے سننے والا سمجھ سکے کہ کہانی کا کردار کس خوفناک منظر سے گزر رہا ہے، کس خوفناک واقعات سے وہ دوچار ہے۔ یعنی جب ہم کوئی خطرناک چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ کوئی خوفناک منظر، کوئی اچانک دیو بھوت جن سامنے آ جائے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ تو جب ہم کہانی کہہ رہے ہوں تو یہ تمام ہمارے جذبے ہمارے چہرے سے، ہمارے ایکسپریشن سے، ہماری باڈی لینگویج سے منکشف ہونا چاہیے، اس کا انکشاف ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کے برعکس بہت ہی اطمینان بخش کسی ماحول کی کہانی چل رہی ہو تو اس میں ہم پرسکون ماحول میں اپنے چہرے پہ وہ پرسکون تاثیر پیدا کرتے ہیں تاکہ سننے والا بھی اس ماحول، اس سچویشن، اس صورتحال سے اپنے آپ کو مربوط کر سکے، جوڑ سکے، اس کو لگے کہ ہاں میں بھی اسی پرسکون مناظر، اسی پرسکون حالات سے گزر رہا ہوں، اطمینان بخش حالات سے گزر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جس کے مکالمات ہوتے ہیں، ان مکالمات کو بہت ہی ڈرامائی انداز میں بیان کرنا چاہیے۔ چھوٹے بچے کی آواز ہے، مکالمہ ہے، اس کا ڈائلاگ ہے، تو اسے توتلی زبان میں ادا کر سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح کوئی بزرگ ہے، بزرگ کا جس طرح سے انداز بیان ہوتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے بچوں کو مخاطب کرنے کا، وہ انداز ہونا چاہیے۔ کہیں کانا پھسکی ہو رہی ہے تو وہاں کانا پھسی یا سرگوشی جو ہے اور پھسپھساہٹ کی آواز آپ نکالیں، جیسے کسی کے کان میں ہم سرگوشی کر رہے ہوں تو دھیرے دھیرے اس کو بیان کریں گے۔ تو ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ کہانی سننے والے ہمارے سامعین اور ناظرین جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسی ماحول سے گزر رہے ہیں، اسی ماحول سے ہمارا سامنا ہے، اسی ماحول سے ہم دوچار ہو رہے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، دوڑ بھاگ رہے ہیں، ہانپ رہے ہیں اور آ کے کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کا دم پھولنے لگتا ہے، سانسیں تیز تیز چل رہی ہیں۔ تو یہ کہانی میں آواز کا زیر و بم یعنی اتار چڑھاؤ ہو، اور آواز سے کا جو والیوم ہے یہ بھی کہیں گھن گرج والا ہو، کہیں بہت ہی سست روی سے بہت ہی لو والیوم میں ہم بات کر رہے ہوں۔ تو جیسے مان لیجئے اچانک ہم نے جاسوس بچے ہیں اور وہ جنگل میں کوئی مشتبہ یا مشکوک کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ڈر سے سہم جاتے ہیں اور اپنے دوستوں سے دھیرے دھیرے کان میں بات کرتے ہیں تاکہ وہ جو مشکوک شخص ہے وہ اس تک آواز نہ پہنچے، وہ سن نہ لے۔ تو یہ بھی انداز بیان دلچسپ بناتا ہے کہانی کو۔ کہانی کہنے کا جو انداز ہے، جو اسلوب ہے، اسٹائل ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ سننے والا بالکل اس میں کھو جائے، اسے یاد نہ رہے کہ وہ کون ہے، کہاں ہے، کس ماحول میں ہے۔ بس کہانی کے جو واقعات بیان ہو رہے ہیں، جس طرح کے جملے ادا ہو رہے ہیں، جس طرح کی کہانیاں، مناظر بیان ہو رہے ہیں، جس طرح کی جزیات نگاری سامنے آ رہی ہے، وہ اس کی نظروں کے سامنے سے گزرتی چلی جائے۔ بالکل ایسا محسوس ہو جیسے وہ کوئی فلم دیکھ رہا ہو، سنیما ہال کے اندر بیٹھا ہو اور سارے مناظر جو ہے اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ انداز بیان اچھا مانا جاتا ہے جس کے اندر ڈرامائیت ہو۔ سپاٹ لہجے میں کہانی کہنا یہ اس کے فن کے مخالف ہے، برعکس ہوگا، کیونکہ کہانی اور مضمون کی پڑھت میں فرق ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی مضمون پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ معلوماتی مضمون ہے تو اس میں علمی باتیں ہوں، علمی گفتگو ہو۔ تحقیقی مضمون ہے تو اس میں تحقیق کے پہلو ہوتے ہیں،
تو بہت ہی سنجیدہ موضوع ہوتا ہے، لہذا جب ہم سامعین کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں تو ایک مخصوص انداز سے، ایک مخصوص آواز سے اور اس طرح سے اس کو پڑھتے ہیں جیسے واقعی کوئی سنجیدہ موضوع ہے اور وہ اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس افسانہ یا کہانی یا نظمیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جس طرح کی فیلنگ ہے، جذبے ہیں، جو احساسات ہیں، وہ آپ کے چہرے سے، آپ کے ہاتھ پاؤں، آپ کے حرکات و سکنات سے واضح ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی کہانی کہنے سے کہانی میں دلچسپی پیدا ہوگی۔ جو کام ہم کتاب میں السٹریشن اور تصویروں سے لیتے ہیں، قصہ گو انہیں اپنے الفاظ اور اپنے حرکات و سکنات سے وہ بیان کرتا ہے۔ کل ملا کے مقصد یہ ہے کہ کہانی دلچسپ ہو، جتنی پراسرار ہوگی کہانی دلچسپ ہوگی، ادائیگی آپ کی جتنے واضح ہوگی، الفاظ کی ادائیگی، الفاظ کے تلفظ اور آپ کا بیان اور آواز کے اتار چڑھاؤ جتنا زیادہ اس میں ایکوریسی ہوگی، جتنی زیادہ ہم صحیح طریقے سے اس کو ادا کر پائیں گے، کہانی اتنی ہی زیادہ دلچسپ ہوگی۔ تو کہانی کہتے وقت ان باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ کسی پاگل، وحشی یا کسی غیر سماجی عناصر کا بیان ہو رہا ہے تو اس میں ناگواری کا بھی احساس ہو، اور اپنے بڑے بزرگوں کے قصے اگر سنا رہے ہوں تو اس میں ایک تعظیم اور احترام کا بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ جب کہانی کہیں گے تو آپ کی کہانی بہت ہی متاثر کن ہوگی اور لوگ سن کر کے خوش ہوں گے، تالیاں بجائیں گے اور آپ کی تعریف کریں گے، کہانی آپ کی کامیاب سمجھی جائے گی۔ بس آج اتنا ہی، آپ سے الوداع ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔